نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کریں. یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے ہیں. یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کہ میں نمازی ہوں. یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا. اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر؟ جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے. سب سے زیادہ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہیں، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے. یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے. یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں. دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا. اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، دیکھیں نا اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا. وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے. اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے. اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو. نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کے لیے. کسی کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کریں، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں. اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی. ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ. اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے. دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں. کوشش کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع، صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا. 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا. حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا
शरीक लक लब्बैक। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हुजूर ये हज जो है ना, इसमें बड़ी यकसानियत होती है, हर रंग हर नस्ल का आदमी एक तस्बीह के दाने की तरह एक जगह पे परो दिया जाता है, तो लगता है ये इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। महबूब फरमाने लगे, बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की, हुजूर फिर ज़कात, सदकात, खैरात इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। क्यों? वो इसलिए कि गरीब अमीर को देता है, अमीर गरीब को देता है, और गरीब अमीर से लेता है तो एक रिश्ता बनता है, एक ताल्लुक बनता है। मोहसिन का और एहसानमंद का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, बड़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे जुमले बोलते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा इनके जज्बात ठंडे मीठे और अच्छे होते हैं। तो लगता है ये इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। हुजूर फरमाने लगे, बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो फिर सहाबा अर्ज़ करने लगे, हुजूर हमारी रियायत फरमा दें, फिर एक रहमत की नजर कर दे, आप ही बता दें इस्लाम की मजबूत बुनियाद क्या है। तो महबूब फरमाने लगे, इस्लाम की मजबूत बुनियाद है अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करना। किसकी रजा के लिए? खालिस अल्लाह की रजा के। और अल्लाह की रजा के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, अल्लाह की रजा के लिए। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, अदावत भी, ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं, ज़ाती इख्तलाफात कोई नहीं, ज़ाती रंजिशें कोई नहीं, ज़ाती लड़ाइयाँ कोई नहीं, ज़ाती झगड़ा कोई नहीं, खालिस अल्लाह की। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ ज़ाती लड़ी जाती हैं, इसने मुझे शादी पे दावत नहीं दी, इसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, ये कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ रह गया। ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, दीनी नहीं, मजहबी नहीं, अखलाकी नहीं। देखें आप, चाहिए तो ये था ना कि शादी के मौके पर ये लड़ाई ना होती कि इसने मुझे पूछा क्यों नहीं, लड़ाई ये होती कि यार तू गैर शरई काम कोई ना करना, अल्लाह रसूल की नाराज़गी वाला काम कोई ना करना। अगर तूने किया तो मैंने कोई नहीं आना, अगर तू ये हरकत करेगा तो फिर मेरा तेरा मामला दुरुस्त ना रह सकेगा। ये लड़ाई होना चाहिए थी, ना कि ये लड़ाई होती कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, एजाज क्यों नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया, इस्लाम की मजबूत गिरा, इस्लाम की मजबूत बुनियाद है अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह की रजा के लिए किसी से अदावत रखना।